چانڈیو صاحب ذرا پہلے تو یہ بتا دیں کہ میں اس وقت یہ نہیں کہہ رہی کہ کراچی میں واقعات ہو رہے ہیں تو سندھ میں ہو رہے ہیں. اس قسم کے واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ پورے ملک میں ہوتے ہیں. کہیں کسی صوبے کی خبر آ جاتی ہے, کہیں کسی شہر, کسی گاؤں, کسی دیہات کی آتی ہے. اس پہ جائے بغیر آپ نے پنجاب کے اندر بھی ایسے واقعات دیکھے ہیں, KPK میں بھی دیکھے ہیں, بہت ہم نے اس پہ پروگرامز میں بھی بات کی ہے. لیکن سر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا آج تک, اب میں شاید زیادہ مایوسی کا اظہار کر رہی ہوں تو بتا دیجئے, کیونکہ کارروائی ہوتے دیکھی نہیں ہم نے کہیں پر بھی ہو, پاکستان کے کسی بھی صوبے کے اندر, کسی بھی شہر کے اندر ہو. بیانات اس پہ بھی بہت آ رہے ہیں. آج جو واقعات میں یہاں آغاز میں رپورٹ کر رہی تھی, کیوں نہیں ہو پاتی؟ ہم مستقبل کے صیغے میں بات کر دیتے ہیں یا خواہش کا اظہار کر دیتے ہیں کہ ہونی چاہیے, یہ کیفر کردار تک پہنچنے چاہیے, لیکن وہ ہوتا نہیں ہے. کیوں؟ میرے خیال میں کوئی بھی باشعور صاحب دل انسان ایسی ظالمانہ جو کوتاہیاں ہیں ان سے آنکھ نہیں چرا سکتا. نہ اس کے لیے کوئی غلط سلط جواب دے کر اپنی ذمہ داری پوری کرنا اس کے لیے اچھا ہے. یہ بہت غلط ہے. یہ ہمارے سماج میں بہت ساری چیزوں کی کمی ہے, کمی ہے. ہمارے احتساب کی کمی ہے اداروں میں. ہم وہ جو نام نہاد احتساب ہے اس پر تو پگڑیاں باندھے کھڑے ہیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ہاسپٹلز میں, فوڈ ڈپارٹمنٹ میں, ایگریکلچر میں, پانی والی منسٹریوں میں, وابڈا میں, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, پیٹرولنگ میں, قیمتوں میں, اتنے سے چھوٹے سے ادارے ہیں. وہاں بھی کوئی نظرداری کا کوئی انتظام نہیں ہے. میں کسی ایک حکومت کو مجرم نہیں قرار دیتا. یہ ہمارا سسٹم ہے. یہ بدقسمتی ہے پاکستان میں. لاکھوں دعواؤں کے باوجود ہم چھوٹا سا اہتمام نہیں کر سکتے. اس میں ہم سب مجرم ہیں. جو لوگ بھی حکومت میں آتے ہیں وہ بھی مجرم ہیں. سسٹم بھی. چانڈیو صاحب آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. میں ٹوٹلی ایگری, اور میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ ان چیزوں پہ ہم سیاست سے, پولیٹیکل پارٹیز کے افیلیشن سے اور صوبوں سے ہٹ کے ہم ایک وائڈر ایسپیکٹ میں بات کر رہے ہیں, اور یہ ہمیں ہر جگہ پر نظر آتا ہے. بٹ رانا صاحب, سسٹم کی خرابی, سسٹم بھی آخر انہی اداروں سے اور اداروں میں بیٹھے انہی لوگوں سے بنتا ہے. جب لوگ ہی, میں تو ایک عام شہری کے طور پہ بات کر رہی ہوں کہ جہاں ہسپتال کے اندر ایک ڈاکٹر کو بھی احساس نہیں ہوگا اپنی ذمہ داری کا, تو پھر ہماری قوم, ہمارا معاشرہ کس چیز کا رونا روتے ہیں؟ کیوں ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے حالات ایسے ہیں؟ صحیح کہتے ہیں. دیکھیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں, ایک تو پروفیشنلزم کا ہے اور دوسرا ریگولیشن کا ہے. جو ریگولیٹرز ہیں وہ اپنی وہ اتھارٹی ایکسرسائز نہیں کرتے, اور اگر ریگولیشن کو ہم سٹرونگ کر دیں پاکستان کے اندر, اور جو پیمانے ہر ادارے کے لیے آج سے 30-40 سال پہلے, میں آپ کو سعودی عربیہ کی اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنے ہسپتال یا اپنے کلینک کے باہر ڈسپینسری کا لفظ لکھتا تھا تو ایک لسٹ ہوتی تھی سامان کی, ایکوپمنٹ کی, جو اس کے پاس ہونا چاہیے تھا, جس میں سٹرلائزر تھا, جس میں اور چیزیں تھیں. اگر آپ کلینک لکھتے ہیں یا کچھ اور چیز لکھتے ہیں تو پھر ڈیفیبریلیٹر جیسی چیزیں اور بہت ساری چیزیں, ایک منیمم سٹینڈرڈ کو آپ ڈیفائن کرتے ہیں. جب آپ منیمم سٹینڈرڈ کو ڈیفائن کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس منیمم کوالیفیکیشن بھی آ جاتی ہے. ہمارے ملک میں جو چیلنجز ہیں وہ کویکس کے ہیں, اور خاص طور پہ جب لوگوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ قانون کے شکنجے سے باہر نکل جائیں گے, تو پھر یہ جو کرائم جس کا آپ نے ذکر کیا, بڑا ہینیس کرائم, میں اپنی زبان پہ نہیں لانا چاہتا, ظلم ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نکل جائیں گے, بچ جائیں گے یا پکڑے نہیں جائیں گے. تو یہ ریگولیشن میں اور سسٹم بنانے میں ہم بہت کمزور ہیں. کہ یہ یقین ہمارے لوگوں کو ہو چلا ہے کہ اس ملک میں ایسے جرائم کرنے کے بعد آپ کی پکڑ نہیں ہوگی, آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں. ابھی نشوا کے حوالے سے بھی گو کہ میں یہاں پر بیٹھ کے اس کی تصدیق نہیں کر سکتی, کیونکہ ہمارے رپورٹرز ہیں, جو بیٹ رپورٹرز ہیں وہ وہاں پر ہیں, سارے چینلز رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ دارالصحت کے بھی جو اونر تھے ان کی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ افیلیشن تھی, اور وہ بھی پہنچ گئے وہاں پر کہ جی پیسے لے لیں, معاملہ رفع دفع کریں. ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, یہ نشوا والا دارالصحت جو دارالموت ثابت ہوتا ہے. پھر دوسرا انسیڈنٹ, یہ ایک لڑکی دانت کے درد کی شکایت لے کر جاتی ہے, وہاں اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. کرنے والا کون ہوتا ہے؟ ڈاکٹر ہوتا ہے, اس کا سٹاف ہوتا ہے, اور شفافیت کو چھپانے کے لیے زہر کا انجیکشن لگا کے اس کو مار دیتے ہیں. یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟
سعدیہ آپ نے بالکل آئی تھنک یہ ایک ہمارے معاشرے کا جو سب سے بڑا ناسور ہے اس پہ آپ نے اپنی صحیح یو کیپٹ یور پوائنٹ آن اٹ. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جس طرح رانا صاحب فرما رہے ہیں جو ریگولیٹرز ہیں ان کا لاز کو امپلیمنٹ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اب ہم لوگوں نے بہت محنت کر کے جس زمانے میں ابھی ریٹائر نہیں ہوئی تھی اور میں اپنا پاکستان میڈیکل ایسوسیشن میں کام کر رہی تھی تو ہم نے ہیلتھ کیئر کمیشن بل بنایا تھا پنجاب کے اندر اور وہ ہیلتھ کیئر کمیشن باقاعدہ بنی. لیکن جس طرح کا اس کو رول پلے کرنا چاہیے تھا اس نے ابھی تک وہ رول اس لیے نہیں پلے کیا کہ ہیلتھ کیئر کمیشن کا یہ کام تھا کہ جتنے ادارے ہیں ان کو آپ جتنے نجی ادارے ان سب کو آپ نمبر 1 آپ رجسٹر کریں. رجسٹر کرنے کے بعد ان کی انسپیکشن کریں اور انسپیکشن کرنے کے بعد جس طرح رانا صاحب نے کہا نا باہر کے ملک میں اگر آپ ڈسپینسری باہر لکھیں گے تو جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے ڈسپینسری کی اس کی باقاعدہ ایک لسٹ ہوتی ہے. اس لسٹ کے مطابق آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہونی چاہیے اور سارا عملہ موجود ہونا چاہیے. یہ کام ہے ہیلتھ کیئر کمیشن کا. اور اگر کوئی زیادتی ہو جائے جس طرح یہ بچی کے ساتھ ہوئی ہے تو اس کی شکایت بھی ادھر ہی ہم وہاں باقاعدہ بڈزمن کا وہ ہے اسٹیٹس ہے اور اس میں وہاں آپ شکایت درج کر سکتے ہیں. اس کے خلاف پنشمنٹ ہو سکتی ہے. ان کی ڈگریاں جو ہیں وہ ڈی رجسٹر ہو سکتی ہیں. اور خیر وہ جو آپ نے ڈینٹسٹ کی بات کی ہے اس کے اوپر تو قتل کا الزام ہے. اس کے اوپر تو باقاعدہ FIR لکھ کے تو میرا خیال ہے کہ جو سب سے بڑی سزا ہے وہی دینی چاہیے کہ ایک مالج جو ہے وہی اگر قاتل بن جائے تو پھر لوگ کس کے پاس جائیں گے. دیٹ از یو ہیو ٹو سیٹ اپ ایگزامپلس بائی اکاؤنٹیبلٹی. اب مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. I totally agree. وہی بات ہے کہ وہ ڈر خوف نہیں رہا کہ اس ملک میں آپ جی پیسے دے کے رشوت دے کے یا اپنے کانٹیکٹس یوز کر کے کہیں اوپر سے فون کروا کے آپ ان چیزوں سے بچ نکل پائیں گے اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سو یہ جو ہمارے لوگ یہ قوم کے لیے میں یہی بات کہہ سکتی ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی حکومتیں بڑی خراب ہیں, حکمران بڑے خراب ہیں, پیپلز پارٹی آتی ہے تو کہتے ہیں دیکھیں جی پیپلز پارٹی ناکام ہو گئی, کچھ نہیں کر رہی, PMLN کچھ نہیں کر رہی, PTI کچھ نہیں کر رہی. پہلے اپنے رویے تو صحیح کرو, پہلے اپنی حرکتیں تو صحیح کرو. یہ بحیثیت انسان, بحیثیت مسلمان یا جو مرضی آپ اس کو کہہ دیں, یہ کون سا سماج ہے, یہ کون سا معاشرہ ہے جہاں پہ آپ کی حرکتیں یہ ہوں اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ وکٹم کے طور پہ پیش کریں کہ ساری کی ساری زیادتی جو ہے وہ اوپر بیٹھے ہوئے لوگ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ شاید I'm sorry to say بہت سارے لوگوں کو شاید یہ بات اوفینڈ کر جاؤں میں یہ کہہ کے کہ شاید یہ حرکتیں دیکھتے ہیں تو ہمیں خود پہ غصہ آتا ہے اور لگتا ہے کہ ہم یہ ڈیزرو کرتے ہیں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. رونا کس چیز کا کہ حالت ابتر ہو رہی ہے.